کیا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے؟ یہ مسئلہ بار بار بیان ہو چکا ہے اور نیٹ پہ موجود ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے بہتر کام وہی اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کا نام ذکر بھی ہے، اس کا نام دعا بھی ہے، اور وہی انفرادی اذکار پڑھنے چاہیے، وہی مسنون ہے۔ تشہد میں شہادت کی انگلی ہلانے کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ ابو داؤد میں اس پر احادیث موجود ہیں کہ تشہد میں شہادت کی انگلی کھڑی کرنا یہ صحیح اسانید سے ثابت ہے۔ البتہ وضو کے بعد جو کلمہ شہادت پڑھ کے آسمان کی طرف انگلی کرتے ہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کلمہ شہادت پڑھنے کا ثبوت موجود ہے، آسمان کی طرف انگلی کرنے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح بوقت سلام کر کے بعض لوگ یوں کرتے ہیں، مصافحہ کے بعد یوں کرتے ہیں، تو یہ بھی عجمی رسم ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح مصافحہ ایک ہاتھ سے، جیسے غیر مقلدین کا طریقہ ہے کہ ایک ہاتھ سے یوں سلام کریں گے، یہ طریقہ انگریز کا ہے، اور اہل حدیث بھی چونکہ میڈ ان آف انگریز ہیں، تو انہی نے ان کو بنایا، یہ فرقہ بحیثیت فرقہ، تو انہی والی ان کے اندر بہت ساری عادات ہیں، سر ننگے پھرنا اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کفی بین کفیہ، آپ سے ملاقات دونوں ہاتھوں سے ہوئی۔ حضرت کی دونوں ہاتھوں کے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہتھیلی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تو ایک ہی تھی نا، کفی بین کفیہ۔ تو اب اللہ ان کو ہدایت دے، یہ آگے کریں ہاتھ، تو یہ اندر تو ایک ہی ہتھیلی ہوگی نا، ایک بار سے ہوگی وہ، لیکن ان بیچاروں کو اتنا عقل بھی نہیں، کہتے دونوں اندر ہوتی تو پھر ہم مانتے، ایک بار ایک اندر تو معلوم ہوتا ہے ایک ہی تھا۔ تو یہ ایسے چبل پارٹی ہے۔ تو بعض لوگ، بلکہ بعض تفاسیر میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے پر 1000 درجہ کا ثواب لکھا ہے، لیکن حدیث کا حوالہ چاہیے۔ یہ مسجد نبوی کی فضیلت ہے، یہ آئندہ جمعہ پہ بحث آ جائے گی۔ قرآن مجید قول خالق کی ہیں، پرچی تو صحیح لکھو، جس کو پرچی لکھنا کم از کم پرچی وہ آدمی لکھے جو 5 جماعتیں پڑھے، بالکل ان پڑھ امی پرچی نہ لکھے۔ پتہ نہیں جی اب کیا لکھا ہے؟ کوئی بھی بندہ قبر میں سے یہ دکھائے کہ مردہ نہیں سنتے، اس کو ایک آیات پر 10,000 روپے انعام دوں گا، تو وہ خود خیر مانگ کے گزارا کرتا ہے، 10,000 ہمیں کیسے دے گا؟ وہ تو صرف ذریعہ اس بیچارے کی خطابت ہی تجارت کا ذریعہ ہے۔ باقی قرآن پاک میں ما انت بمسمع من فی القبور، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور اس کا معنی ام المومنین سے لے کر مفتی تقی عثمانی تک سب نے کیا ہے کہ ان آیات کا معنی مردے نہیں سنتے۔ اب 10,000 اس کا باپ دے گا؟ یہ قرآن ہے، ما انت بمسمع من فی القبور،
اور سب صحابہ تابعین حتیٰ کہ اکابرین دیوبند سب اس کا یہ معنی کر رہے ہیں اسی آیت کا کہ اس آیت کا معنی مردے نہیں سنتے۔ تو اب آیت تو میں نے بتا دی، حوالہ بھی دے دیا، لیکن یہ بیچارے انہوں نے 10-10 ہزار کا نام سنا ہوا ہے کہ چونکہ تقریروں کی فیس 10-10 ہزار لیتے ہیں تو انعام بھی 10-10 ہزار۔ تو ہم کہتے ہیں ہمیں تمہارا ایمان انعام نہیں چاہیے، ایمان چاہیے۔ قرآن پہ ایمان لے آؤ، انعام اپنے جیب میں رکھو۔ احمد رضا خان نے 1925 سے پہلے والے حرمین کی بات کی تھی، حدیث میں 1925 سے پہلے جب آج کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں احمد رضا نے جو کہا نا کہ عقیدہ حرمین کے علماء سے ملتا ہو، اس پہ احمد رضا خان نے حدیث لکھی ہے، اور حدیث یہ لکھی کہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جب ہر طرف فتنہ فساد ہوگا تو حرمین میں اصلی ایمان ہوگا۔ اب بریلویوں سے ہمارا سوال ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ اگر یہ حدیث صحیح ہے تب بھی بریلوی مولوی بے ایمان، کیونکہ ان کا تو فتویٰ ہے کہ حرمین کے علماء کے پیچھے نماز ہی نہیں۔ اور اگر یہ روایت صحیح نہیں اور احمد رضا خان نے رسول کے ذمہ لگائی تو پھر بھی احمد رضا کافر ہے خیر سے، تو جو رسول کے ذمہ لگائے تو احمد رضا بریلوی مولویوں میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ایمان اعلی حضرت پہ گفتگو کرے۔ تقریباً آج سے 15 سال پہلے سے ہمارا چیلنج ان سب تک پہنچا ہوا ہے، وہ مولوی سعید اسد ہو یا ان کے بڑے بڑے مناظرین، وہ نیٹ پہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا کوئی ذمہ دار عالم احمد رضا خان کا ایمان ثابت کرے، اور اس پر اب میری کتاب بھی آ گئی تبصرہ، اس میں احمد رضا کی 175 وجوہات کفر ہے۔ اس نے لکھی تھی شاہ شہید کے خلاف الکوکب الشہابیہ فی کفریات امام الوہابیہ، شاہ اسماعیل شہید کی 70 وجہ لکھی تھی کفر کی، لیکن آخر میں القول علی البول کے تحت، البول علی القول کے تحت آخر میں لکھ گیا 70 وجوہات لکھنے کے بعد کہ ان شاہ شہید کو کافر نہ کہا جائے۔ تو اس پر خیر وہ تو تبصرہ پڑھنے والی کتاب ہے، لیکن بریلوی مولویوں میں یہ ہمت نہیں ہے کہ احمد رضا خان کا ایمان ثابت کرے۔ اب بھی اگر ان کا کوئی ذمہ دار آدمی اشرف جلالی ہو، مولوی سعید اسد ہو، یا اس طرح کا کوئی ذمہ دار عالم مولوی احمد رضا کے ایمان پر جرأت کرے، غیرت کرے، اس کو مسلمان ثابت کرے تو ہم اس کا استقبال کریں گے۔ لیکن احمد رضا اپنی تحریرات کی روشنی میں بھی کافر ہے، مفتیان بریلویت کے فتووں کے مطابق بھی کافر ہے، اور فقہائے حنفیہ کی تصریحات کے مطابق بھی کافر ہے۔ تو حرمین کی بات کی ہے جب وہاں صوفیوں مشرکوں کی حکومت تھی، اس لیے تو اس وقت علماء المحند مفند صحیح قرار دیا، تو ساتھ تھا۔ یہ قضاء علی الغیب وہاں مشرک تھے اور تو بھی میرا خیال ہے ساتھ تھا۔ المحند علی المفند کا تجھے پتہ نہیں، یہ تو ادھر جہلم سے اس کی ولادت ہوئی ہے۔ قاضی عبداللطیف قاضی مظہر نے اس کو ایجاد کیا المحند علی المفند کو، یہ جہلم شریف سے۔ تو وہ جو التصدیقات وغیرہ خط کا جواب تھا وہ تو اب تک نہیں ملا۔ کوئی پرچی صاف لکھا کرو۔ یہ بات ٹھیک ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ سے پوچھے گا کہ کیا لایا ہے، تو وہ جواب میں کہیں گے فقہ لایا ہوں۔
ابھی یہ بات پرچی لکھنے والے کے ذہن میں شیطان نے القاء کیے، ابھی ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی امام بخاری سے یا جتنے ائمہ ہیں یا جتنے علماء ہیں یا عوام ہیں، قیامت کے دن جو دنیا میں کیا تھا اس کا اچھا کیا تھا تو اجر ملے گا، برا کیا تھا تو سزا ملے گی، اور قسمت اچھی ہوئی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ ہم جب کبھی کسی شخصیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں قرآن سے دلیل لاؤ، کیا یہ بھی آپ نے جھوٹ لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن سے لاؤ، اگر قرآن میں نہیں سنت سے لاؤ، اگر سنت میں نہیں صحابہ سے لاؤ، اور صحابہ میں نہیں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول لاؤ۔ یہ پہلی لائن پہ بھی جھوٹ لکھا ہے۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پر آج کا مسلمان متفق ہو سکے، وہ ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر سب مسلمان متفق ہو سکتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے لیے ان پہ متفق ہونا ہے بھی ضروری۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے اس پہ متفق ہوں۔ باقی جو حقیقی مسلمان ہیں وہ ابو بکر صدیق پر بھی متفق ہیں، فاروق اعظم پر متفق ہیں، حضرت عثمان پر متفق ہیں، حضرت علی پر متفق ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ شخصیات ہیں جن پر حقیقی مسلم متفق ہیں، اور جو دعوے کے مسلمان ہیں تو وہ تو اپنے نسب پر بھی متفق نہیں ہیں، تو شخصیات پہ کیا ہوں گے؟ یہ پورا کتاب لکھ ماری ہے۔ روایت میں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کے لفظ ہیں، اس سے پہلے کے الفاظ ہیں۔ صحابی نے پوچھا کیا جب آپ خاک ہو جائیں تب ہمارا درود آپ پر پیش ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل، معلوم ہوا درود جسم پر پیش ہوتا ہے۔ اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے تو درود پر فیصلہ کرنا۔ درود تو میں نے ابھی ذکر کیا تھا، درود دعا ہے، امتی نبی کریم علیہ السلام کے حق میں دعا کر رہا ہے، اور یہ دعا نبی کریم علیہ السلام کے حق میں مقبول ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں نزول رحمت ہوتا ہے، اور نزول رحمت آپ کے وجود پہ بھی ہے، آپ کی روح پر بھی ہے۔ تو اب انہوں نے ایک مفروضہ قائم کیا نا، عقل اللہ دے، جب دین جائے تو عقل بھی چلا جاتا ہے۔ انہوں نے مفروضہ قائم کیا کہ نبی کے وجود پر رحمت تب ہو سکتی ہے کہ اندر روح موجود ہو، لیکن ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو بال ہیں، ان بالوں میں تو کبھی روح آئی نہیں ہے، بالوں میں روح نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بالوں پہ بھی خدا کی رحمت کا نزول ہے۔ اسی طرح آپ کے جہاں قدم لگے زمین کے ان ذروں پہ بھی خدا کی رحمت ہے۔ اب ان للڑوں کے نزدیک رحمت تب ہوگی کہ روح اندر موجود ہو، اور اندر روح موجود نہیں تو پھر رحمت ہی نہیں۔ تو یہ کیا عجیب کبھی جہالت ہے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ تم تو رسول پاک کے جسم اقدس کی بات کرتے ہو، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جہاں قدم لگا ہے وہ جگہ بھی اللہ کی رحمت کا مورد بنی ہے، اور اس پہ بھی خدا کی رحمت ہے۔ آپ انبیاء کے احسان محفوظ ہونے کی دلیل اس حدیث کو بناتے ہیں۔ اگر اس حدیث کا یہ حصہ ماننا ہے تو پہلے حصہ بھی بالکل ہم دونوں مانتے ہیں، لیکن تیرے دماغ پر شیطان نے بول کیا ہے، ہم دونوں مانتے ہیں، دونوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ ایک اور اصل بات اور ہے، جہاں جہاں نسائی میں حدیث ہے، علامہ سندھی نے جہاں پر بحث بھی کی ہے، اور یہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹر عثمانی کے چیلے، یا ہمارے ترنول میں ایک دو گدھا پھرتا ہے، بالکل نرا گدھا، دو ٹنگوں والا، جس کا یہ زور ہے کہ انبیاء کے اجسام گل
سڑ جاتی ہیں، فلاں بالکل لم یبج گدھا، پتہ چلتا کوئی ہے، وہ بھی اصل میں ڈاکٹر عثمانی کی وہی پچکاری کی پیداوار۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مختصر المعانی جنہوں نے پڑھی ہے، عربیت کا ضابطہ ہے کہ بسا اوقات آدمی جب سوال کرتا ہے تو مجیب جواب میں وہ پہلو اختیار کرتا ہے جو سائل کو زیادہ ضرورت ہو، اس کی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ یہاں صحابی نے دو باتیں کی، ایک یہ ہے کہ ہمارا درود یعنی جو نزول رحمت ہے وہ آپ پر کیسے ہوگی جبکہ آپ مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، آپ کا وجود گل سڑ جائے گا۔ تو یہاں صحابی کے ذہن میں دو باتیں تھیں، ایک یہ تھا کہ درود جسم پہ پیش ہوگا، ان کی بولی بول رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ نبی کا جسم گل سڑ جاتا ہے، تو یہ گلنے سڑنے والی بات زیادہ خطرناک تھی، آپ نے اس کا جواب دے دیا، اور رہ گئی دوسری بات، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، اور یہی بات ہے انفع للسائل، اور روایت بالکل صحیح ہے۔ اب اس سے بعض لوگوں نے جو کہا کہ روح جسم میں ہے، تو میں کہتا ہوں اگر روح جسم میں ہے پھر جسم کا سالم رہنا پھر کمال کیا ہے؟ جہاں 80 سال 100 سال کے بوڑھے ہیں، ان کا جسم بھی نہیں گلا سڑا، اور نبی کا وجود زندہ ہو اور محفوظ رہے تو پھر تو کمال ہی نہیں۔ کمال بنتے ہی تب ہے کہ امتی کا وجود میت گل جائے اور نبی کا وجود موت کے بعد بھی صحیح سلامت رہے، تو خصوصیت تجھے بنتی ہے۔ لیکن اب دونوں طرف ہوا پرستی ہے، روایت بالکل صحیح ہے، اور اجساد الانبیاء کے محفوظ ہونے والا مسئلہ یہ تابعین کے دور کا اجماعی ہے، صرف اس پہ بھی اجماع نہیں، اس پہ بھی اجماع ہے کہ جو اجساد انبیاء کو محفوظ نہیں مانتا وہ قطعی کافر اور مرتد کے حکم میں ہے۔ اگر اس حدیث کو آپ نہیں مانتے، کون نہیں مانتا؟ تیرے جیسا منکر حدیث نہیں مانتا، تو پھر انبیاء کے ایسا محفوظ ہونے پر کون سی دلیل پیش کرتے ہیں؟ یہ حدیث بھی دلیل ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ یہ رکا لکھنے والا ذرا مجلس میں تشریف لے آ، تیرا علاج بھی ہو جائے جواب بھی ہو جائے، تو تیری پریشانی ذرا زیادہ ہی ہے۔ بخاری کی کرا نیال والی حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر نے اپنی شروعات میں کیا لکھا ہے؟ کیا ان دونوں نے انکار کیا ہے اس حدیث کا؟ شامی نے۔ آپ سلف صالحین کی رائے بتائیں اس حدیث کے بارے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے سلف کا دائرہ متعین کر، سلف کس کو کہتی؟ نہ تجھے سلف کا پتہ ہے نہ صالحین کا پتہ ہے۔ سلف اصطلاح میں کہتے ہیں اصحاب رسول کو اور تابعین کو۔ صحابہ نے اجماع سکوتی کے طور پہ ما انت بمسمع من فی القبور پہ اجماع کیا کہ اس آیت کا معنی ہے کوئی مردہ کوئی چیز نہیں سنتا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ما انت بمسمع، اور انک لا تسمع الموتى، ایک مفعول ذکر کیا، ایک مفعول چھوڑ دیا تعمیم مسموعات کے لیے، یعنی ککھ نہیں سنتے، کچھ نہیں سنتے، شیئن، نہ کرا نیال سنتے ہیں نہ غیر کرا نیال سنتے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں سنتے۔ اس لیے جب صحابہ میں یہ مسئلہ بالکل صاف ہے تو اب تیرا سلف اور کون ہے اور خلف اور کون ہے؟ اور پھر قرآن پاک میں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظنی دلیل قطعی کے مقابلے میں کام نہیں آتی۔ جب قرآن پاک کی آیات قطعی ہیں اور خبر واحد ظنی ہے، خبر واحد کو قرآن کے مقابلے میں وہی پیش کرے گا جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر سلف میں کون ہیں؟ ائمہ اربعہ ہیں، اور تمام اصول الفقہ اور اصول الحدیث محدثین اور فقہا متفق ہیں کہ ہر وہ روایت چاہے بخاری مسلم کہیں بھی ہو، خبر واحد جو کتاب اللہ کی نص کے مقابلہ میں ہے
اس کو رسول پاک کی حدیث نہیں سمجھا جائے گا۔ سب کے سب متفق ہیں۔ تو تیرے سلف کہاں سے؟ اور تو جن کی بات کر رہا ہے وہ سلف ہیں، سلف نہیں ہیں۔ ہاں وہ بسکون اللہ میں۔ اب بات وہی ہے، بیچارے کا قرآن پر ایمان نہیں ہے اور روایت پہ ایمان ہے، اور اس کی سند میں بھی راوی ہے عبدالعالی ابن عبدالعالی۔ اس کی بات جدا ہے کہ وہ کتنا شریف آدمی تھا۔ نماز جناب سورۃ فاتحہ نہ پڑھنا، عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنا، بطر کا دعائے کنوزوں کے اضافہ کرتے ہیں، کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ ماشاءاللہ، فاتحہ نہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ دلیل پڑھنے پہ ہوتی ہے یا نہ پڑھنے پہ ہوتی ہے۔ بخاری میں حدیث ہے البینۃ علی المدعی والجمین علی من انکر، دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے۔ اب یہ واقعتاً پکا غیر مقلد ہے، جس کا دماغی توازن اب کام نہیں کر رہا، اصول کے بھی خلاف کہ دلیل کرنے پہ ہوتی ہے نہ کرنے پہ ہوتی ہے۔ یہی دھوکہ لگا رضاخانیوں کو، انہوں نے کہا ہم صلاۃ و سلام اذان کے آگے پیچھے اضافہ ہم نے کیا ہے، اس کے نہ کرنے پہ دلیل دو۔ شیعوں نے کہا ہم نے اشہد ان علی ولی اللہ خلیفۃہ بلا فاصل، یہ جو اذان بین الی آخرہ، یہ اذان گھڑی ہے، تم اس کے نہ ہونے پہ دلیل دو۔ تو دلیل ہونے پہ ہوتی ہے نہ ہونے پہ ہوتی ہے۔ ایک شیعہ اور بریلوی کا مناظرہ ہو گیا، بریلوی نے اسے کہا کہ تم نے جو اشہد ان علی ولی اللہ والی اذان والا ٹکڑا ہے، اس پہ دلیل لا۔ اس نے کہا تم منع دکھا۔ شیعہ نے کہا تم منع دکھا۔ اس نے کہا منع نہیں ہوتی، کرنے پر دلیل ہوتی ہے، نہ کرنے پہ نہیں ہوتی، منع پہ دلیل نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اچھا، اسی اصول پہ پکا رہے۔ پھر جو تم اذان کے آگے پیچھے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، احمد رضا نے بھی لکھا ہے 781 ہجری کو شروع ہوا، تو اس کے ہونے پر کوئی دلیل دے گا یا کیا کہے گا جی منع پر دلیل دکھاؤ؟ تو تم اور ہم تو بھائی ہیں، تم بھی کہتے ہو منع پہ دلیل دکھاؤ، ہم بھی کہتے ہیں منع پہ دلیل دکھاؤ۔ یہ جھگڑا ہم سے کوئی ڈالے تو وہاں بھی ڈالے، وہاں بھی غیر مقلد نہیں، یہ غیر مقلد تو انگریزی ہیں، ان کو وہاں بھی نہ کہا کرو۔ تو یہ وہابی نہیں، یہ وکٹوری ہے، وکٹوری ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہے اولاد۔ تو ہونے پہ دلیل ہوتی ہے، نہ ہونے پہ دلیل نہیں۔ چلو نہ ہونے پہ بھی دے دیتا ہوں، نہ ہونے پہ بھی دے دیتا ہوں، لیکن دلیل جو اصل اصول ہے وہ ہونے پہ ہے۔ مسئلہ ہے بخاری میں حدیث ہے، ایک جنازہ میں ابن عباس نے فاتحہ پڑھی۔ اب ظاہر بات ہے وہ جنازہ پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے، تابعین تھے، تو سب نے اس پہ انکار کیا۔ اس نے یہ کیا نیا کام کیا ہے؟ آپ کی میری طرف توجہ نہیں ہے جو ہے۔ آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یہ مسئلہ کہ انہا سنتون، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یا نکرہ ذکر کیا۔ یہ حدیث نہ پڑھنے کی دلیل ہے۔ اگر صحابہ کے پڑھنے کا معمول ہوتا، یہ پڑھنا مسنون ہوتا، تو صحابہ تعجب نہ کرتے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ وضاحت نہ دینی پڑتی لِتَعْلَمُوا انہا سنہ۔ میں نے آج جواز کے ظاہر کرنے کے لیے پڑھی ہے، تمہیں پتہ چلے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو فاتحہ ہم کہتے ہیں پڑھنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر ثنا کی جگہ پہ، سبحانک اللہم کی جگہ پہ کوئی فاتحہ پڑھ لے یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو اب یہ جو غیر مقلد کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، بخاری کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، اور صحابہ میں اگر معروف ہوتی تو ابن عباس کو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ میں نے آج اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ایک طریقہ جنازے کا یہ بھی ہے۔ یہ وضاحت تب ہوتی ہے
کہ صحابہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، آپ کا معمول بھی فاتحہ پڑھنا کا نہیں تھا۔ عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنا، اصل میں یہ جو مسئلہ پوچھ رہا ہے بیچارہ، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے احکام کے لحاظ سے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ مرد عورت کا احکام کے لحاظ سے فرق نہیں ہے، نماز کے احکام ہوں، روزے کے احکام ہوں، اصل بنیاد یہ ہے۔ سینے والا مسئلہ ایک اس کی فرع ہے۔ تو پہلے یہ بنیادی مسئلہ سمجھے کہ اگر باقی یہ بات ہے کہ عورت مرد کے احکام میں کوئی فرق نہیں، تو پھر غیر مقلدوں کو کہو کہ اس فارمولے پہ پورے اترو، ایک مہینے میں 10 دن عورت کو حیض آتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، آئندہ ایک مہینے میں حیض عورت کو آنا چاہیے اور ایک مہینے میں غیر مقلد مولوی کو۔ 10 دن عورت نماز چھوڑے، حکم شرعی ہے حیض، اور 10 دن غیر مقلد شیخ الحدیث۔ کوئی پوچھے بھئی کیوں؟ میں نے سے جی شیخ الحدیث صاحب کو۔ اور اسی طرح 10 دن عورت روزہ نہیں رکھے گی، حکم شرعی ہے۔ اور اب آئندہ یہ ہو کہ ایک مہینہ میں ایک سال عورت 10 دن رمضان کے روزے چھوڑے، ایک سال غیر مقلد مولوی، کیونکہ احکام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ وہی انگریزی ذہن ہے جو کہتے ہیں مرد عورت کے حقوق میں تسویہ ہے، برابری ہے۔ انہوں نے کہا احکام میں برابری ہے۔ اسی طرح یہ جو بچہ جننے کے احکام میں نفاس والا حکم کھڑا ہے، 40 دن نماز نہیں پڑھنی، تو پھر تو ایک سال غیر مقلد مولوی کو جننا ہوگا، ایک سال زنانی کو۔ 40 دن غیر مقلد مولوی بیٹھے، نفاس اس کو شروع ہے، ادھر زنانی بیٹھے، تب یہ تسویہ ہوگا۔ خدا کے بندے مسئلہ سمجھو، اصل بات ہوتی ہے ضابطہ اور اصول۔ شریعت نے عورت کی نماز کو مسجد کی نسبت گھر میں افضل قرار دیا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ پھر گھر کا بھی جو چھپا ہوا مکان ہے اس میں عورت کی نماز کو افضل قرار دیا، اس سے بھی زیادہ افضل۔ تو ان احادیث سے ایک ضابطہ کلیہ سمجھ آ رہا ہے۔ وہ ضابطہ اور کلیہ یہ ہے کہ عورت نماز میں ہر وہ کام کرے گی جو ساتر کے اقرب ہے، پردہ جس میں زیادہ ہے وہ کام کرنا عورت کے لیے افضل ہے، جتنا پردہ ہو سکے۔ اب یہ ضابطہ اور قانون احادیث سے ثابت ہے۔ اب اس ضابطہ اور قانون کی جو فروعات ہیں ان میں چند مسائل فقہا نے لکھے۔ ایک مسئلہ یہ لکھا کہ عورت کا سینے پہ ہاتھ باندھنے میں ساتر زیادہ ہے، تو وہ اسی ضابطے سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح عورت کے گھر میں نماز پڑھنے میں ساتر زیادہ ہے۔ اسی طرح عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی کہ اس کے اعضاء کی بناوٹ ایسی ہے، اگر کھل کے سجدہ کرے گی تو اس طرح ساتر کا لحاظ نہیں ہوگا۔ اسی طرح غیر مقلد بھی فرق کرتا ہے، یہ عورت دوپٹہ کر کے نماز پڑھتی ہے اور غیر مقلد مولوی، اس نے کبھی دوپٹہ کیا ہے؟ تو اصل ضابطہ احادیث سے ثابت ہے، اور کلیہ فقہا نے یہی لیا ان احادیث سے کہ عورت کی نماز وہی افضل ہے جس میں ستر اور پردے کا زیادہ اہتمام ہے۔ تو یہ حالت سینے پہ ہاتھ باندھنے والی بھی اس میں زیادہ اہتمام ہے۔ تو اس پہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ صرف بک بک کے علاوہ اعتراض کوئی نہیں۔ اگر آپ اس کے مد مقابل کوئی حدیث ہے تو لاؤ۔ ہمارے چونکہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی صحیح روایت نہیں، مردوں کے لیے بھی۔ ادھر غیر مقلد ایک مولوی صاحب آئے تھے، اس نے کہا میں بخاری سے نکال کے دوں گا کہ مرد سینے پہ ہاتھ باندھے، تو میں نے اسے کہا کہ 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا۔ تو یہاں بیچارہ آیا بخاری، کبھی ادھر کھولے، کبھی کتاب الوضو کھولے، کبھی کدھر کبھی کدھر، تو وہ روایت کہاں سے ملے؟ بخاری میں ہو تو ملے۔ یہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ ایک فقہی جزئی ہے، اور فقہی جزئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ قرآن و سنت اور اجماع صحابہ کے خلاف نہ ہو۔ اگر خلاف ہے تو لا، ورنہ چوتھی دلیل اجتہاد اور فقہی احکام میں
اس پر مستقل شریعت کے دلائل موجود ہیں۔ مشرکین کی تعمیر کردہ مساجد میں اپنی نماز ہو جاتی ہے اگر اس میں شرکیہ مظاہر سامنے نہیں ہیں اور جگہ پاک ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن اپنی کیا بخاری مسلم میں تعریف قرآن حدیث ہے یا نہیں؟ اگر موجود ہے تو کیا بخاری مسلم تعریف قرآن کے قائل تھے؟ اگر ایسا ہے تو پھر شیعہ پہلے ہمیں اپنے گھر کی خبر لینی۔ ہاں تو اپنے گھر کی خبر لے، بلکہ تو پہلے اپنے عقل اور دماغ کا معائنہ کرا۔ بخاری مسلم یا اہل سنت کا کوئی ذمہ دار عالم نہ تحریف کا قائل ہے اور نہ تحریف کا تصور ہے۔ رہ گئے اہل تشیع، تو اہل تشیع کی 2000 روایات متواتر روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن میں 4 قسم کی تحریف ہو چکی ہے، اور وہ اپنے مقام پر بحوالہ بحث موجود ہے، اور ان روایات کا معنی اہل تشیع کے اپنے ذمہ دار علماء نے کیا کہ ان روایات کا معنی تحریف ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا عقیدہ بھی تحریف ہے۔ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئیں۔ باقی رہ گیا کسی جگہ پہ کسی روایت کا آنا جس سے بظاہر تحریف ہے، تو وہ خبر واحد اصول کے مطابق وہ رسول کی حدیث نہیں ہے، چاہے وہ بخاری میں موجود ہو یا مسلم میں موجود ہو۔ تو جب رسول پاک کا وہ فرمان ہی نہیں تو اس کو حدیث رسول کہنا صحیح بھی نہیں ہے۔ ابھی میں بار بار بتا چکا ہوں، قرآن کی نقل متواتر ہے، قرآن کا محفوظ ہونا متواتر قطعی ہے۔ اگر کسی خبر واحد میں کسی آیت کے الفاظ کو بگاڑا گیا ہوگا تو وہ قرات شاذہ یا روایات شاذہ کے حکم میں ہوگی۔ اہل سنت کے ہاں تواتر موجود ہے، اور اصول اہل سنت کے مطابق یہ قرآن مقدس بالکل پاک صاف محفوظ کتاب ہے۔ اگر اس میں کوئی تحریف کا قائل ہے تو وہ قطعی کافر اور مرتد کے حکم میں ہے۔ میں جس حدیث میں داڑھی کے بڑھانے کا فرض کیا گیا، وہاں کوئی فرض کے لفظ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حدیث میں داڑھی بڑھانے کو فرض نہیں کیا گیا۔ اس حدیث میں شوارب کٹانے کا حکم ہے۔ ایک مسلمان کی مونچھیں کتنی ہونی چاہیے؟ تو پہلے یہ سمجھ بھئی تجھے یہ نہیں پتا شوارب کہتے کس کو ہیں؟ شوارب ہیں یہ ہونٹ، اس کا کنارہ نظر آنا چاہیے یہ، اور یہ بے شک 6 فٹ کی رکھ، اس کی کوئی منع نہیں، یہ جتنی بدل جائیں یہ شوارب نہیں ہیں۔ شوارب وہ ہیں جو پانی پیتے وقت پانی میں گریں اور پانی ان کے ساتھ لگے، تو وہ یہ ہونٹ ہے، یہ ہونٹ یہ خالی ہونا چاہیے، اس کا کنارہ رہ گئی۔ یہ جتنا بڑا کر سکتا ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کیا امام شافعی اب بیچار اشامی نے رد محتار میں ابن عبدالوہاب نجدی پر نجدی والی حدیث فٹ کی ہے؟ اگر علماء شامی عبداللہ بھائی یہ گپے ہیں، کوئی بات پوچھ مسئلے قرآن و سنت کی۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن وہ مضطرب ہے کہ کون سا فرقہ میں جائے، کیا مسلمان ہونے سے پہلے اس کو تمام فرقوں کا مطالعہ کرنا ہوگا؟ اس طرح غیر مسلم اسلام میں پسند ہو جائیں گے۔ ایک سادہ مسلمان ایک نو مسلم ہدایہ قدوری پڑھے گا یا بخاری مسلم؟ تو جو سادہ مسلمان ہوگا اس کو بخاری مسلم سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو مذہب کی کتاب قرآن ہے، وہ قرآن پڑھے، اور اہل حدیث بھی اگر مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو قرآن سیکھیں۔ یہ بخاری مسلم اٹھائے پھرتے ہیں، ان کو نہ بخاری مسلم آتی ہے نہ بخار آیا ہوا ہے، دماغی بخار ہے۔ تو مذہب کی کتاب قرآن ہے۔ باقی اگر آپ کہیں نا ہدایہ قدوری، تو ہدایہ قدوری میں تمام احادیث کا خلاصہ لکھا ہے، اس لیے یہ بھی اپنے دماغ کا ذرا علاج ہونا چاہیے۔ تو وہ فقہ ہے، اور فقہ کیا ہوتا ہے؟ احادیث کا خلاصہ۔ اگر آپ نے غیر مسلم کو بخاری مسلم دی نا اسلام لانے کے لیے، اور اس نے دیکھا
کہ بخاری کی روایتیں مسلم کے خلاف ہیں، مسلم کی روایتیں بخاری کے خلاف ہیں، بخاری کی روایات کا آپس میں تعارض، مسلم کی روایات کا آپس کا تعارض، ایک ہی روایت ایک ہی راوی سے آنے والی 8 مقام پہ آئی تو 8 جگہ لفظ مختلف، 6 مقام پہ آئی 6 جگہ لفظ مختلف۔ اگر غیر مسلم کو آپ نے بخاری پکڑوا دی یا مسلم پکڑوا دی اور اس نے اس طرح کے الفاظ دیکھے تو وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا، وہ اگر ہوگا بھی صحیح تو اہل حدیث ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے سب سے پہلے کتاب اللہ پڑھاؤ، قرآن، اور اس کے بعد سنت، اور پھر سنت کی بات ہے، رواجات کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھی اہل حدیث کا اتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ جو کہتے ہیں نا فقہا کا اختلاف ہے، پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں سارے اہل حدیث کو کہ ذمہ دار فقہا کا ایسا اختلاف لائیں جس سے پہلے اس مسئلے میں حدیثوں کا اختلاف نہ ہو، روایات کے اختلاف نہ ہو۔ تو فقہا کا اختلاف ہے ہی وہاں جہاں پر روایات کا اختلاف ہے، اور روایات کا اتنا زبردست اختلاف ہے کہ اس کو اس لیے سب سے مشکل ترین علم الحدیث ہے۔ اور خود بخاری کی روایات، بخاری شریف جو اصح الکتب ہے، اس کی روایات بہت ساری میں آپس کے اندر ایسا تعارض ہے کہ غیر مقلدوں کا تو بس ہی نہیں ان کو حل کرنا، ان کو بھی ہم جیسے فقیر لوگ حل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن اس کے لیے علم چاہیے حل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اب یہ بیچارہ قدوری اور ہدایہ پہ غصہ نکال رہا ہے، اور اگر اسے پوچھا جائے نا تو پتہ اس کو استنجا کرنے کا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اگر ہمت ہے نا تو یہ ابھی انشاءاللہ مجلس میں آ جا، صرف میں آپ سے استنجے کے مسائل پوچھوں گا اور اس پہ ایک ایک حدیث پیش کرنا، تیرے استنجے ہی رہ نہ جائے تو پھر بات کرنا۔ تو یہ باتیں ہوتی ہے فرضی، قدوری یا فقہ کوئی بھی ہے، فقہ میں احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور مفتہ بہی قول کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے عام سادہ مسلمان علماء کے فتووں سے ایک مسلمان نو مسلم کی زندگی پر کیا اثر ہوگا۔ نو مسلم اگر قرآن پڑھنا شروع کر دے اور انشاءاللہ 2 جمعے جہاں آ کر پڑھے تو وہ نو مسلم کو آپ کے بھی سارا پردہ کھل جائے گا، رکا لکھنے والے کا بھی۔ تو اسلام یا ایمان اگر کوئی نیت سے بیٹھے نا کہ میں نے سمجھنا ہے تو ایک مجلس میں سمجھ آ جاتا ہے، اور اگر کوئی کہے دھڑا بازی یا فرقہ بازی تو جتنے نو مسلم اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتی ہیں تو ہم ان سب کو دعوت دیتے ہیں کہ 4 جمعے یہاں پڑھو۔ انشاءاللہ ہماری دعوت فرقوں کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت اصل کتاب و سنت منہج اصحاب رسول پہ دعوت ہے، اس پہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ دعوت آپ کو صرف جہاں سے مل سکتی ہے قرآن و سنت صحابہ کے منہج پر اور انہی کے فہم پر۔ تو آئے یہاں 4 جمعے پڑھ لے، انشاءاللہ سارے فرقے اس کو حق حق باطل باطل نظر آ جائے گا۔ قرآن مجید مخلوق ہے، یہ پھر وہی بات ہے، قرآن کلام اللہ ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد جو سنت سے جو ثابت ہیں، اگر ثابت ہیں تو سنت مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ، اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ ہوگا۔ بھائی دیکھیں فرائض سے پہلے یا بعض سنن مؤکدہ ہیں، بعض سنن غیر مؤکدہ ہیں۔ مثلا ظہر سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، اور وہی 4 سنتیں جمعہ سے پہلے بھی ہیں، اور اسی طرح ظہر کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، اسی طرح جمعہ کے بعد بھی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ باقی اختیار ہے 2 کے ساتھ 4 پڑھ لے، 6 تو اور بہتر ہے، اور 4 اگر ادا کر لے تو تب بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، بعد کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، اور فجر کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ تو مؤکدہ سنت چھوڑنے والا قابل ملامت ہے، اور غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑنے والا وہ ثواب سے محروم ہوگا، فضیلت سے محروم ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے، یہ مسئلے ہو چکے ہیں، تو نہیں آیا ہے۔ سوال رفیق اعلیٰ سے کون سا جگہ مراد ہے؟ وہ تو جگہ خود موجود ہے، رفیق اعلیٰ کی جنت الفردوس کا مقام ہے۔ 2 نمبر دیوبندی کہتی ہیں رفیق اعلیٰ سے مراد یہی زمین والی قبر مراد ہے، جیسا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے۔ یہ جو موجودہ دیوبندی ہیں، دیوبندی تو نہیں، یہ کٹر مشرک ہیں، یہ جو للڑ بہایاتی ہیں یہ اصلی مشرک ہیں، ابو جہل کی طرح، ان کے جو کفریہ شرکیہ عقائد ہیں۔ اب یہ کہنا کہ رفیق اعلیٰ زمین کے اندر ہے، یہ ایسی تحریف ہے کہ یہودی بھی اس سے شرما جائیں گے، ورنہ وہاں بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنا ہاتھ مبارک نحو سقف البیت یوں کر کے فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور اسی بخاری میں ہے یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یہ رفیق اعلیٰ ہے جنت الفردوس، اور اسی میں ہے سقفہ عرش الرحمن، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اب اتنی تصریحات کے باوجود پھر بھی کوئی کہے زمین کے اندر رفیق اعلیٰ ہے تو وہ قرآن کا بھی منکر ہے، سنت کا بھی منکر ہے، اور تحریف میں یہودیوں سے بھی آگے ہے۔ اور یہ بات اس امت میں صرف ماسٹر اکاڑوی نے کی ہے۔ ماسٹر اکاڑوی سے پہلے امت میں کسی امام کو چھوڑو، کسی ڈاکو، چور، زانی، بدکار، طوائف کے ساتھ پھرنے والے نے بھی یہ قول نہیں کیا، یہ قول صرف ماسٹر امین اکاڑوی کا ہے۔ باخر دعوانا